کھڑکی کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ لاؤنج میں لگی کلاک کی ٹک ٹاک اس سناٹے کو مزید وحشت ناک بنا رہی تھی۔ گھر بالکل خالی تھا۔ ایک عجیب سی چپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ پاکیزہ صوفے پر بیٹھی پرانی کتاب کے صفحے پلٹ رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کی اپنی ہمت جواب دے رہی تھی۔ آنکھیں بار بار موندھی جا رہی تھیں، لیکن گھر میں اکیلے ہونے کا خوف اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اچانک دروازے پر کسی کے بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پاکیزہ ہڑبڑا کے کھڑی ہو گئی۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس نے لرزتی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسل اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر پاکیزہ کے سینے میں دل جیسے الجھ کر حلق میں آ گیا۔ ارسل کا پورا وجود پانی میں شراب پور تھا۔ سفید شرٹ جسم کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور بالوں سے پانی کے قطرے اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر گر رہے تھے۔ وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور سانسوں کی ترتیب بری طرح بگڑی ہوئی تھی۔ ارسل بھائی، پاکیزہ نے ڈرتے ہوئے پکارا اور چند قدم آگے بڑھی۔ آپ کی حالت تو بہت خراب لگ رہی ہے۔ ارسل نے بوجھل پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی دھندلاہٹ تھی۔ اس نے کچھ بولنا چاہا، لب ہلائے، مگر آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، مگر اس کے پیروں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا۔ سنبھلیں۔ پاکیزہ ایک دم اس کی طرف لپکی۔ اس نے ارسل کا بازو پکڑ کے اسے سہارا دینا چاہا، لیکن ارسل کا لمبا چوڑا اور بھاری جسم اس کی نحیف ہمت سے کہیں زیادہ وزنی تھا۔ جیسے ہی پاکیزہ نے اسے تھاما، ارسل کو ایک زوردار چکر آیا۔ کائنات اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگی۔ اس نے لاشعوری طور پر پاکیزہ کے کندھوں کو مضبوطی سے جکڑ لیا اور اگلے ہی لمحے اس کا پورا وزن پاکیزہ پر آ گیا۔ پاکیزہ اس اچانک بوجھ کو برداشت نہ کر سکی اور پیچھے کی طرف گرتی چلی گئی۔ دونوں صوفے پر اس طرح گرے کہ ارسل مکمل طور پر پاکیزہ کے اوپر تھا۔ اس کا تپتا ہوا چہرہ پاکیزہ کی گردن کے پاس جھکا ہوا تھا اور اس کی گرم سانسیں پاکیزہ کی رنگت اڑا رہی تھیں۔ ارسل بھائی ہٹیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ پاکیزہ کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے ارسل کے چوڑے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی پوری کوشش کی، مگر ارسل اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اس کی گرفت پاکیزہ کے بازو پر مزید سخت ہو گئی۔ اسی لمحے لاؤنج کے کونے میں کچن کی طرف سے آتی ہوئی ملازمہ کلثوم ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا جو تھر تھرا رہا تھا۔ اس کی نظریں صوفے پہ پڑے اس جوڑے پر گر گئیں۔ کلثوم کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اسے اس گھر میں پاکیزہ کی معصومیت اور بیگم ہاشم کا اس پر حد سے زیادہ اعتماد کبھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے پلو سے موبائل نکالا، کیمرے کا لینس ان دونوں کے ناپسندیدہ حالت پر سیٹ کیا اور ایک کے بعد ایک کئی تصویریں کھینچ لی۔ کلثوم نے موبائل واپس چھپایا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ اگلی صبح فضا میں ایک بوجھل پن تھا۔ بارش تھم چکی تھی، مگر زمین ابھی بھی گیلی تھی۔ بیگم ہاشم اور ان کے شوہر ہاشم صاحب عیادت سے واپس لوٹ چکے تھے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل ہی کر رہے تھے کہ کلثوم نے دستک دی۔ اس کا چہرہ ایسے بنا ہوا تھا جیسے وہ کوئی بہت بڑا سوگ لے کر آئی ہو۔ بیگم صاحبہ، میں بہت پریشان ہوں۔ کل رات جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ اس نے بڑھا دیا۔ بیگم ہاشم نے جیسے اسکرین پر نظر ڈالی، ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ تصویر میں ارسل پاکیزہ کو اپنی باہوں میں لیے صوفے پر گرا ہوا تھا اور منظر ایسا تھا کہ کوئی بھی شریف انسان اسے دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ اس کا رنگ غصے اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ یہ کب کا ہے؟ ان کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ رات کا بیگم صاحبہ، جب آپ لوگ نہیں تھے، میں پانی لینے آئی تھی، پر آگے کا منظر دیکھ کر میری تو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی کو بتاؤں، کلثوم نے مرچ مسالہ لگاتے ہوئے کہا۔ بیگم ہاشم بغیر کوئی لفظ کہے طوفانی انداز میں لاؤنج کی طرف بڑھی۔ ارسل، پاکیزہ، ابھی کے ابھی باہر آؤ تم دونوں۔ ان کی آواز پوری حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ چند منٹوں بعد ارسل، جو ابھی بھی بخار کی نکاہت میں تھا، اور پاکیزہ جس کا چہرہ رات بھر کی پریشانی سے زرد پڑ چکا تھا، آمنے سامنے کھڑے تھے۔ بیگم ہاشم نے موبائل میز پر پٹک دیا۔ کوئی وضاحت ہے اس گندگی کی؟ ان کی آواز میں کاٹ تھی۔ پاکیزہ نے تصویر دیکھی تو اسے لگا کہ اس کے پیروں تلے سے فرش نکل گیا ہے۔ تائی اماں، خدا کی قسم یہ وہ نہیں ہے جو آپ کو لگ رہا ہے۔ ارسل بھائی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ گر رہے تھے تو میں نے انہیں صرف… بس، اپنی زبان کو لگام دو پاکیزہ۔
ہاشم صاحب نے گرج کر اسے خاموش کروا دیا۔ ہم نے تمہیں یتیم سمجھ کر اس گھر میں پناہ دی، اپنی بیٹیوں کی طرح پالا، اور تم نے ہماری بیٹی کو ہی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ارسل نے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اس کا سر ابھی بھی چکرا رہا تھا۔ ابو امی، یہ سب بکواس ہے، کلثوم غلط بیانی کر رہی ہے، میں بے ہوش ہونے والا تھا، اس لڑکی نے صرف سہارا دیا تھا۔ سہارا تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے ارسل، بیگم ہاشم نے غصے سے کہا۔ تمہارے اس سہارے نے ہماری برسوں کی عزت خاک میں ملا دی ہے، اگر یہ تصویر باہر نکل گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں؟ ارسل نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ آج ہی اسی وقت تم دونوں کا نکاح ہوگا، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ بیگم ہاشم کا فیصلہ پتھر پر لکیر تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکیزہ روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی۔ تائی اماں، میں بے گناہ ہوں، مجھے ایسی سزا مت دیں، میں شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ ارسل نے ایک حقارت بھری نظر پاکیزہ پر ڈالی۔ امی، آپ کو لگتا ہے کہ نکاح حل ہے؟ یہ تو اس لڑکی کی جیت ہوگی، شاید یہی اس کا پلان تھا کہ کسی طرح اس گھر کی مستقل مالک بن جائے۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ہاشم صاحب نے دو ٹوک کہا۔ 2 گھنٹے بعد لاؤنج میں مولوی صاحب نکاح کے کاغذات لیے بیٹھی تھی۔ پاکیزہ ایک کونے میں سر جھکائے سسکیاں لے رہی تھی، جبکہ ارسل کے چہرے پر لکھی نفرت کسی سے چھپی نہ تھی۔ جب مولوی صاحب نے پوچھا، ارسل ہاشم، کیا آپ کو پاکیزہ بنت رحمان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ارسل نے چند لمحے خاموشی سے پاکیزہ کو دیکھا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، اس کے ذہن میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے ذلت تک پہنچایا ہے۔ قبول ہے، اس نے یہ الفاظ اتنی سختی سے کہے کہ سننے والوں کے دل دہل گئے۔ پاکیزہ نے بھی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ حامی بھر لی۔ نکاح ہوتے ہی بیگم ہاشم نے پاکیزہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے اوپر والے پورشن میں ارسل کے کمرے کی طرف لے گئی۔ جاؤ، اب اس گھر کی عزت بن کے رہو یا بوجھ، یہ تمہارا مقدر ہے۔ انہوں نے اسے کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی پاکیزہ کو ارسل کی پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی بو کا احساس ہوا۔ ارسل پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ وہ بالکنی کا دروازہ کھولے باہر کی گیلی ہواؤں کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی پاکیزہ کے قدموں کی چاپ آئی، وہ شیر کی طرح پلٹا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی انگلیاں پاکیزہ کے نرم گوشت میں دھس رہی تھی۔ تو آخر کار تم نے وہ کر دکھایا جس کا خواب تم برسوں سے دیکھ رہی ہوگی، ہے نا؟ ارسل کی آواز دبی دبی مگر انتہائی خطرناک تھی۔ مجھے چھوڑیے ارسل صاحب، درد ہو رہا ہے مجھے۔ پاکیزہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کی۔ درد؟ ارسل نے ایک سرد کہکا لگایا۔ درد تو اب شروع ہوگا پاکیزہ رحمان، تمہیں کیا لگا تھا یہ تصویریں، یہ نکاح، یہ سب کر کے تم ارسل ہاشم کی زندگی پر قبضہ کر لو گی؟ تم نے میری آزادی چھینی ہے، میری انا کو چوٹ پہنچائی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ تصویریں میں نے نہیں کھنچوائیں، اس ملازمہ نے ہمیں غلط سمجھا۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر لکیریں بنا رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو۔ ارسل نے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کی سانسیں پاکیزہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ کتنے پیسے دیے تھے تم نے اسے، یا پھر کوئی اور سودا ہوا تھا؟ تم جیسی معصوم صورت والی لڑکیاں اندر سے کتنی چالاک ہوتی ہیں، آج پتہ چلا مجھے۔ پاکیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بھری ہوئی آواز میں کہا، اگر میں اتنی ہی چالاک ہوتی تو آج یہاں نہ رو رہی ہوتی۔ آپ کو اپنی مردانگی پر بہت ناز ہے نا؟ تو سن لیں، ایک بے گناہ عورت پر الزام لگانا کمزوری کی نشانی ہے، طاقت نہیں۔ ارسل کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، جس سے پاکیزہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور صوفے کے کنارے سے جا ٹکرائی۔ ارسل نے قریب پڑے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر دیوار پہ مارا۔ کانچ کے ٹکڑے کمرے میں بکھر گئے۔ زبان درازی مت کرنا میرے سامنے، آج سے تم اس کمرے میں صرف ایک قیدی ہو، تمہاری ہر سانس صرف میری مرضی کی محتاج ہوگی۔ تم نے اس گھر کی بہو بننے کا شوق پالا تھا نا، اب دیکھو میں تمہیں اس گھر کی نوکرانی سے بھی بدتر بنا دوں گا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ پاکیزہ کا دل لرز گیا۔ وہ وہیں فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑے کے پاس بیٹھ کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کلثوم کی سازش کا مقابلہ کرے یا ارسل کی اس بے پناہ نفرت کا۔ تھوڑی دیر بعد ارسل باہر نکلا۔ اس نے کپڑے تبدیل کر لیے تھے مگر اس کا مزاج اب بھی ویسا ہی برہم تھا۔ اس نے دیکھا کہ پاکیزہ فرش پر بیٹھی کانچ کے ٹکڑے چن رہی ہے اور اس کی انگلیوں سے خون رس رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ارسل کے دل میں کسک اٹھی مگر فوراً ہی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ یہ سب صاف کرو اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ، کالی کافی بغیر چینی کی۔ اس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے لیپ ٹاپ کھول لیا۔ پاکیزہ خاموشی سے اٹھی
اس نے خون آلودہ انگلی کو اپنی دوپٹے سے صاف کیا اور کچن کی طرف چل دی۔ جب وہ نیچے پہنچی تو کچن میں کلثوم برتن دھو رہی تھی۔ پاکیزہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں چھوٹی بیگم صاحبہ، کمرے میں جی لگ رہا ہے یا ابھی سے باہر بھاگنے کا جی چاہ رہا ہے؟ اس نے طنز کیا۔ پاکیزہ رکی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو کلثوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کلثوم، جو تم نے کیا ہے اس کا حساب خدا لے گا۔ یاد رکھنا، جھوٹ کی دیوار جتنی بھی اونچی ہو، ایک نہ ایک دن گر جاتی ہے۔ دیکھ لیں گے۔ کلثوم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ پاکیزہ نے کافی تیار کی اور واپس اوپر آئی۔ اس کا اپنا سر بخار سے پھٹ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ذرا سی بھی کمزوری دکھائی تو ارسل اسے مزید دبائے گا۔ اس نے مگ میز پہ رکھا۔ ارسل نے گھونٹ لیا اور مگ واپس رکھ دیا۔ ٹھنڈی ہے یہ، دوبارہ بنا کر لاؤ۔ پاکیزہ نے مگ کو چھو کر دیکھا، وہ گرم تھا۔ یہ تو گرم ہے ارسل صاحب۔ میں نے کہا ٹھنڈی ہے، مطلب ٹھنڈی ہے، ارسل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جیسے وہ اسے جتا رہا ہو کہ اب یہاں صرف اس کا حکم چلے گا۔ پاکیزہ نے مگ اٹھایا اور دوبارہ نیچے چلی گئی۔ اس نے 3 بار کافی بنائی اور ہر بار ارسل نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے واپس بھیج دیا۔ چوتھی بار جب وہ اوپر آئی تو اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے تھکی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ارسل نے مگ لیا اور اس بار خاموشی سے پینے لگا۔ کمرے کے کونے میں جو میرا سامان پڑا ہے اسے الماری میں سیٹ کرو، اور یاد رکھنا ایک چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ پاکیزہ رات کے 2 بجے تک اس کا سامان سیٹ کرتی رہی۔ ارسل سکون سے بیڈ پہ لیٹا فون استعمال کر رہا تھا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو کہ ایک بیمار لڑکی اس کے کام کر رہی ہے۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس کی ہمت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ صوفے کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ارسل نے پوچھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، پاکیزہ نے آنکھیں موند لیں۔ مرضی ہے تمہاری، لیکن صبح 6 بجے مجھے ناشتہ میز پر چاہیے، ورنہ تمہاری تائی اماں کو شکایت کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی کہ ان کی چہیتی بہو کتنی کام چور ہے۔ پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر صوفے کے کپڑے میں جذب ہو گیا۔ اسے پتا تھا کہ یہ صرف پہلی رات ہے، آنے والا ہر دن اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آئے گا، مگر اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ ارسل کو اپنی کمزوری نہیں دکھائے گی۔ باہر کی بارش اب ہلکی پھوار میں بدل چکی تھی، مگر پاکیزہ کی زندگی میں جو طوفان آیا تھا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اگلے صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی تو پاکیزہ کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ صوفے پر اوندے منہ گرے رہنے کی وجہ سے اس کی گردن میں شدید کھینچاؤ تھا۔ کمرے میں ارسل موجود نہیں تھا، صرف واش روم سے آتی پانی کے گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بیدار ہو چکا ہے۔ پاکیزہ نے تیزی سے اپنا حلیہ درست کیا اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجن کی وجہ سے واضح تھی اور رنگت ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے کلثوم ملی جو ہاتھ میں جھاڑو لیے اسے دیکھ کر دانت نکالنے لگی۔ پاکیزہ نے اسے نظر انداز کیا اور سیدھی کچن میں چلی گئی۔ بیگم ہاشم وہاں پہلے سے موجود تھی اور ناشتے کی تیاری کی نگرانی کر رہی تھی۔ آگے تم؟ بیگم ہاشم نے سرد لہجے میں پوچھا۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ اب تم اس گھر کی مالکن بن کر دیر تک سوتی رہو گی۔ جاؤ، ہاشم صاحب کے لیے چائے بناؤ اور ارسل کا ناشتہ اوپر لے کر جاؤ۔ تائی امی، میں نے کوئی دیر نہیں کی، میں بس… پاکیزہ نے صفائی دینی چاہی۔ اب مجھے تائی امی مت کہو، اس رشتے کا احترام تو تم نے اسی رات ختم کر دیا تھا۔ اب تم اس گھر کی بہو ہو اور تمہارا مقام تمہارے کام سے طے ہوگا۔ بیگم ہاشم کے لفظوں نے پاکیزہ کے دل پر نشتر چلائے۔ وہ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ ناشتے کی ٹرے تیار کر کے جب وہ واپس کمرے میں پہنچی تو ارسل تیار ہو چکا تھا۔ وہ گہرے نیلے رنگ کے سوٹ میں بے حد پرکشش لگ رہا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی اس کی خوبصورتی پر غالب تھی۔ ناشتہ یہاں رکھ دو اور میرا لیپ ٹاپ بیگ تیار کرو، مجھے آج ایک ضروری بزنس میٹنگ کے لیے شہر سے باہر جانا ہے۔ ارسل نے گھڑی پہنتے ہوئے اسپاٹ آواز میں حکم دیا۔ آپ ناشتہ کر لیں، میں بیگ تیار کر دیتی ہوں، پاکیزہ نے دبی آواز میں کہا۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا ناشتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باہر جا کر کر لوں گا۔ ارسل نے بیگ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اچانک وہ مڑا اور مڑ کر پاکیزہ کو دیکھا۔ اور ہاں، تیار ہو جاؤ، تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ پاکیزہ حیران رہ گئی۔ میں؟ پر آپ تو میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، تمہیں کیا لگا میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دوں گا تاکہ تم پیچھے سے کوئی نیا ڈرامہ رچاؤ؟ اب سے تم جہاں بھی جاؤ گی میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ 5 منٹ میں نیچے گاڑی میں ملو مجھے۔ ارسل کے لہجے میں شک اور حاکمیت کا وہی پرانا رنگ تھا۔ پاکیزہ نے جلدی میں اپنی چادر اوڑھی اور نیچے کی طرف بھاگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ارسل نے رفتار تیز کر دی۔ شہر کی شلوغ سڑکوں سے گزرتے ہوئے ارسل خاموش تھا، مگر اس کی خاموشی میں ایک طوفان چھپا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد
وہ شہر کے ہنگاموں سے دور ایک پرفضا مقام پر ایک بہت ہی بڑی کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچے۔ یہاں ارسل کا ایک نیا پروجیکٹ شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی گرم ہوا کے جھونکوں نے پاکیزہ کا استقبال کیا۔ ارسل نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہاں شیڈ کے نیچے بیٹھو جب تک میری میٹنگ ختم نہ ہو، یہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھول اور مٹی کے درمیان بنی ایک عارضی لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ارسل دور کھڑا کچھ انجینئرز کے ساتھ نقوش پر بحث کرنے لگا۔ اس کا انداز وہاں بھی ویسے ہی جارحانہ اور بااثر تھا۔ وہ دور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو دوسروں کے لیے کامیاب بزنس مین تھا، اس کے لیے ایک بے رحم جلاد بن چکا تھا۔ کئی گھنٹے گزر کے دھوپ کی شدت بڑھنے لگی اور پاکیزہ کو پیاس محسوس ہونے لگی۔ وہاں قریب کوئی پانی کا انتظام نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارسل کام میں اتنا مگن تھا کہ اسے پاکیزہ کا خیال تک نہ آیا۔ اچانک ایک مزدور پاکیزہ کے قریب آیا۔ بی بی، آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہیں، اگر آپ کو پیاس لگی ہے تو میں پانی لا دوں؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ پاکیزہ نے بھی جواب دینا ہی تھا کہ ارسل کی نظر ان پہ پڑ گئی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا وہاں آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اپنا کام کرو۔ ارسل نے اس غریب مزدور کو جھڑک دیا، پھر پاکیزہ کی طرف مڑا۔ تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی سے بات مت کرنا، اب یہاں بھی اپنا جال بچھانا شروع کر دیا۔ وہ صرف پانی کا پوچھ رہا تھا ارسل صاحب، کہ انسانوں نے بھی گناہ ہے۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں غصے کی چمک آئی۔ میری حدیں مت پار کرو پاکیزہ۔ ارسل نے اس کا بازو مروڑ کر اسے گاڑی کی طرف دھکیلا۔ چلو یہاں سے، میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ واپسی کے راستے میں گاڑی ایک سنسان ہائی وے پر تھی۔ اچانک بادل پھر سے گھیر آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ حد نگاہ اتنی کم ہو گئی کہ ارسل کو گاڑی سڑک کے کنارے روکنی پڑی۔ لعنت ہے اس موسم پر۔ ارسل نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ باہر بارش کا شور تھا اور اندر دو ایسے انسان بیٹھے تھے جن کے درمیان نفرت کی ایک اونچی دیوار تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ پاکیزہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں نے وہ سب جان بوجھ کر کیا؟ ارسل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ تم یتیم تھی، بے سہارا تھی، میرے باپ نے تمہیں سر پہ بٹھایا اور تم نے کیا کیا؟ میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ تم جیسی لڑکیاں چاہتی کیا ہیں؟ پیسہ، نام؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا ارسل صاحب، مجھے صرف عزت چاہیے تھی جو آپ نے ایک پل میں چھین لی۔ پاکیزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ نے تو مجھے صفائی دینے کا موقع بھی نہیں دیا۔ صفائی؟ تصویریں جھوٹ نہیں بولتی، تم میرے اوپر گری ہوئی تھی۔ پاکیزہ، کیا وہ بھی ایک اتفاق تھا؟ ارسل اس کی طرف جھکا، اس کا لہجہ زہریلا تھا۔ ہاں، وہ اتفاق تھا، کیونکہ آپ ہوش میں نہیں تھے، آپ گر رہے تھے، میں نے صرف انسانیت کے ناطے آپ کو تھاما تھا۔ انسانیت؟ ارسل نے طنزیہ کہہ کر لگایا۔ اس انسانیت کی قیمت میں آج چکا رہا ہوں۔ میرا بزنس، میری ساکھ، سب اس زبردستی کی نکاح کی وجہ سے داؤ پر لگی ہے۔ تم میرے لیے صرف ایک بوجھ ہو جسے میں نہ نکل سکتا ہوں نہ اگل سکتا ہوں۔ پاکیزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ بارش اب تھمنے لگی تھی مگر اس کے دل کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہر پہنچ کر ارسل نے گاڑی ایک بڑی شاپنگ مال کے سامنے روکی۔ اترو۔ یہاں کیوں؟ تمہاری تائی اماں نے کہا ہے کہ تمہارے لیے کچھ کپڑے خریدوں۔ وہ نہیں چاہتی کہ لوگ دیکھیں گے ان کی بہو وہی پرانے سوٹ پہنتی ہے۔ یہ بھی میری مجبوری ہے، ورنہ میرا بس چلے تو میں تمہیں ایک جوڑا بھی نہ دوں۔ وہ مال کے اندر داخل ہوئے۔ ارسل آگے آگے تھا اور پاکیزہ اس کے پیچھے کسی سائے کی طرح چل رہی تھی۔ ارسل ایک مہنگے برانڈڈ کے اسٹور میں داخل ہوا اور سیلز گرل سے کہا کہ بہترین ڈیزائن دکھائے۔ یہ لیجیے سر، یہ آپ کی وائف پر بہت سوٹ کرے گا۔ لڑکی نے ایک سرخ رنگ کا کامدار جوڑا دکھایا۔ ارسل نے ایک نظر پاکیزہ پر ڈالی جس کا چہرہ اس وقت بھی اداس تھا۔ اسے یہ دکھاؤ، اور ہاں، اس کے لیے کچھ سادہ سے سوٹ بھی نکال دو، اسے زیادہ فینسی چیزوں کی عادت نہیں ہے۔ پاکیزہ نے ایک سوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ پسند ہے۔ ارسل نے سوٹ کو دیکھا۔ وہ ایک سادہ سا سفید رنگ کا جوڑا تھا۔ تمہارا ذوق بھی تمہاری طرح ہی پھیکا ہے۔ خیر، جو لینا ہے لو اور نکلو یہاں سے۔ شاپنگ کے بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھی۔ ارسل نے کھانا آرڈر کیا اور خاموشی سے اپنے فون میں مگن ہو گیا۔ پاکیزہ نے دیکھا کہ قریب کی میز پر ایک جوڑا بیٹھا ہنس ہنس کی باتیں کر رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی پر ترس آیا۔ کھانا کھاؤ یا ڈرامے بند کرو، ارسل نے بغیر سر اٹھائے کہا۔ تمہاری یہ مظلومیت مجھ پہ اثر نہیں کرتی۔ آپ بہت ہی سنگ دل ہیں ارسل۔ پاکیزہ نے ایک نوالا توڑا۔ میں سنگ دل نہیں ہوں، میں صرف ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی ہوں جو میرے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ تم نے میری زندگی کا سکون برباد کیا ہے، اب اس کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ کھانے کے دوران ارسل کو ایک کال آئی۔ اس کا چہرہ ایک دم سے بدل گیا۔ کیا؟ وہ فائل کہاں ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے محفوظ رکھو۔ وہ فون پر چلانے لگا۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس نے فون پٹکا اور پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ اٹھو، آفس جانا ہے، ایک بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔
وہ واپس گاڑی میں بیٹھے۔ ارسل کی ڈرائیونگ اب پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ جب وہ آفس پہنچے تو ارسل نے پاکیزہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ یہاں سے باہر مت نکلنا، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ آفس کے اندر چلا گیا۔ آدھا گھنٹہ گزرا، پھر 1 گھنٹہ۔ پاکیزہ گاڑی میں بیٹھی بیزار ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ تھوڑا نیچے کیا تاکہ تازہ ہوا آ سکے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ عمارت کے عقب سے کلثوم کا شوہر، جو ارسل کے ہی آفس میں گارڈ تھا، کسی انجان شخص سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ پاکیزہ کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے شک ہوا کہ کہیں یہ کلثوم کی کسی نئی سازش کا حصہ تو نہیں۔ اس نے ہمت کی اور گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ دبے قدموں ان کی طرف بڑھی۔ یہ لو، اس میں وہ تمام معلومات ہے جو تمہیں چاہیے تھی۔ بس ارسل صاحب کو پتہ نہ چلے، کلثوم کے شوہر نے دبی آواز میں کہا۔ دوسرا شخص ہنسا۔ فکر مت کرو ارسل، ہاشم اب برباد ہونے والا ہے۔ اس کی اپنی ملازمہ نے اس کی جڑیں کاٹ دی ہیں۔ پاکیزہ کے ہوش اڑ گئے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ تصویروں والا معاملہ تو صرف ایک شروعات تھی۔ اصل منصوبہ تو ارسل کو بزنس میں نقصان پہنچانا تھا۔ اس نے فوراً واپس مڑنے کی کوشش کی کہ اسے ارسل کو بتانا چاہیے، مگر بدقسمتی سے اس کا پاؤں ایک سوکھے پتے پہ پڑا جس کی کڑکڑاہٹ نے ان دونوں کو متوجہ کر دیا۔ کون ہے وہاں؟ کلثوم کے شوہر نے بلند آواز میں پوچھا۔ پاکیزہ بھاگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ گاڑی تک پہنچتی اس شخص نے اسے پکڑ لیا۔ اوہ، تو یہ ارسل صاحب کی نئی نویلی دلہن ہے۔ اس نے بدتمیزی سے پاکیزہ کا دوپٹہ کھینچا۔ چھوڑو مجھے، میں سب بتاؤں گی ارسل صاحب کو۔ پاکیزہ چلائی۔ تم کچھ نہیں بتاؤ گی، کلثوم کے شوہر نے اسے دھمکایا۔ ٹھیک اسی وقت ارسل بلڈنگ سے باہر نکلا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ شیر کی طرح لپکا اور اس شخص کا ایک زوردار مکہ مارا جو پاکیزہ کو پکڑے ہوئے تھا۔ تمہاری ہمت کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ ارسل کی آواز میں وہ ایگریسو رنگ تھا جو پاکیزہ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اسے بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس شخص اور کلثوم کے شوہر نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ ارسل ہانپتا ہوا پاکیزہ کی طرف مڑا۔ اس نے دیکھا کہ پاکیزہ ڈر کے مارے لرز رہی تھی۔ تم گاڑی سے باہر کیوں آئی؟ وہ دوبارہ چلایا، مگر اس بار اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ فکر تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ ارسل صاحب، وہ کلثوم کا شوہر تھا، وہ آپ کے خلاف کچھ کر رہے تھے، پاکیزہ نے ہچکیوں کے درمیان بتایا۔ ارسل نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار شک کی جگہ تھوڑی سی نرمی آئی۔ اس نے پاکیزہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ گاڑی میں بیٹھو، ہم گھر جا کر بات کرتے ہیں۔ گھر واپسی کا سفر خاموش تھا، مگر یہ خاموشی پہلے جیسے تلخ نہیں تھی۔ ارسل بار بار آئینہ میں پاکیزہ کو دیکھ رہا تھا جو ابھی بھی صدمے میں تھی۔ گھر پہنچ کر ارسل نے سیدھا اپنی ماں کے کمرے کا رخ کیا اور انہیں سب بتا دیا۔ کلثوم کو اسی وقت گھر سے نکال دیا گیا، مگر سازش کی جڑیں ابھی بھی گہری تھی۔ رات کو جب ارسل کمرے میں آیا تو پاکیزہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب پاکیزہ نے دعا مانگ کر جائے نماز لپیٹی تو ارسل بولا، آج جو کچھ ہوا اس کے لیے شکریہ۔ پاکیزہ حیران رہ گئی۔ آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں تم پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ ارسل نے نظریں چرائیں۔ لیکن آج تم نے جو کیا وہ کوئی ایسا شخص نہیں کرتا جو کسی کو برباد کرنا چاہتا ہو۔ شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کی ہو۔ آپ نے صرف غلطی نہیں کی ارسل صاحب، آپ نے میرا دل دکھایا ہے۔ پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہر عورت لالچی ہوتی ہے، مگر کچھ عورتیں صرف محبت اور عزت کی بھوکی ہوتی ہیں۔ ارسل خاموش رہا۔ اس نے سگریٹ سلگائی اور بالکنی میں چلا گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی زندگی کا بوجھ سمجھ رہا تھا وہی شاید اس کی سب سے بڑی ڈھال ثابت ہونے والی ہے۔ اگلے چند دن گھر کا ماحول کچھ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ اکثر اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا، جیسے اس کے اندر کی سچائی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن ارسل نے پاکیزہ سے کہا، تیار ہو جاؤ، آج رات ہمیں ایک بزنس ڈنر پہ جانا ہے۔ وہاں بہت ہی بااثر لوگ ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ کیا یہ ضروری ہے؟ پاکیزہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی کون ہے، اور اس بار میں کسی تصویر یا کسی ملازمہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے تمہیں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ پاکیزہ نے وہ سرخ جوڑا پہنا جو ارسل نے اسے دلوایا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ارسل کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ارسل نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ چلو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ڈنر پہ سب کی نظریں اس جوڑے پر تھیں۔ ارسل نے پوری شام پاکیزہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جیسے وہ سب کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ وہاں ارسل کے کچھ پرانے دشمن بھی موجود تھے جنہوں نے اسے نیچی دکھانے کی کوشش کی، مگر ارسل نے اپنی جارحانہ اور ذہین انداز سے ان سب کے منہ بند کر دیے۔ واپسی پر گاڑی میں ارسل نے کہا،
آج تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ سب کہہ رہے تھے کہ ارسل کی بیوی جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی باوقار بھی۔ پاکیزہ مسکرائی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ارسل نے اس کی تعریف کی تھی۔ میں نے صرف وہ کیا جو ایک بیوی کو کرنا چاہیے۔ ارسل نے گاڑی روکی اور اس کی طرف دیکھا۔ پاکیزہ، مجھے نہیں پتا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ تمہیں وہ دکھ نہ دوں جو میں نے اب تک دیے ہیں۔ پاکیزہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ نفرت کی دیوار گرنے کا آغاز تھا یا یہ صرف ایک عارضی سکون تھا؟ اسے نہیں پتا تھا، مگر اتنا ضرور احساس ہو رہا تھا کہ ارسل کی اس سخت وجود کے اندر ایک ایسا انسان بھی ہے جو محبت کرنا جانتا ہے۔ رات کو جب سب سو رہی تھی، ارسل اٹھا اور اس نے پاکیزہ کو اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دیا اور ایک کمبل خاموشی سے پاکیزہ پر ڈال دیا۔ اس نے اس کے معصوم چہرے کو چند لمحے دیکھا اور پھر اپنے بستر پر واپس چلا گیا۔ اگلی صبح کی روشنی جب کمرے کے پردوں کو چیرتی ہوئی اندر آئی تو فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ پاکیزہ جب بیدار ہوئی تو اسے حیرت ہوئی کہ وہ صوفے پر نہیں بلکہ بیڈ کے ایک کونے پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک نرم کمبل موجود تھا۔ ارسل کمرے میں نہیں تھا، مگر سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا فون اور خالی کافی کا کپ بتا رہا تھا کہ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل رات ارسل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور کیسے اس کی آواز میں پہلی بار زہر کی بجائے تھوڑی سی نرمی گھلی تھی۔ اس کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، مگر پھر اسے فوراً ہی اپنا مقام یاد آ گیا۔ وہ اس گھر میں ایک الزام کے تحت آئی تھی اور الزامات اتنی جلدی نہیں دھلتے۔ وہ نیچے پہنچی تو حویلی کے لاؤنج میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ بیگم ہاشم کسی سے فون پر بہت ہی پریشان ہو کے بات کر رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ فائلز ابھی تک نہیں ملی۔ ارسل کا آفس والا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بیگم ہاشم نے فون رکھا اور سامنے کھڑی پاکیزہ کو دیکھ کر ان کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ تم اب آئی ہو اور تمہارا شوہر پریشانی میں پاگل ہو رہا ہے اور تم یہاں آرام سے اتر رہی ہو۔ تائی امی، کیا ہوا؟ پاکیزہ نے ہمدردی سے پوچھا۔ تم سے مطلب؟ جاؤ جا کر کچن میں ناشتہ دیکھو۔ بیگم ہاشم نے اسے جھڑک دیا۔ پاکیزہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں اب کلثوم کی جگہ ایک نئی ملازمہ آ چکی تھی۔ کام کرتے ہوئے اس کے کان لاؤنج کی طرف لگے ہوئے تھے۔ اسے پتہ چلا کہ ارسل کے آفس سے کچھ بہت ہی اہم دستاویزات چوری ہو گئی ہیں اور شک کلثوم کے شوہر پہ ہی جا رہا ہے، جو اس واقعے کے بعد سے غائب تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارسل نیچے آیا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وہ مسلسل کسی کو فون پر ہدایت دے رہا تھا۔ مجھے وہ فائلز ہر قیمت پر چاہیے، ورنہ ہماری کمپنی بلیک لسٹ ہو جائے گی۔ اس نے فون صوفے پر پٹکا۔ پاکیزہ ہمت کر کے اس کے قریب آ گئی اور ناشتے کی ٹرے سامنے رکھی۔ ارسل صاحب، آپ تھوڑا سکون کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور غصے کا امتزاج تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا پاکیزہ۔ وہ فائل اگر میرے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی تو میرا برسوں کا کریئر تباہ ہو جائے گا، اور یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ میں نے اپنے گھر کے سانپوں کو نہیں پہچانا۔ اس کا اشارہ کلثوم اور اس کے شوہر کی طرف تھا، مگر پاکیزہ کو لگا جیسے وہ اب بھی اس میں شامل سمجھ جائے۔ میں نے آپ کو اس دن بتا دیا تھا کہ وہ لوگ کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں، تم نے بتایا تھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ ارسل اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے ابھی ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ پاکیزہ نے بے ساختہ پوچھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ اس کی کوئی مدد کر سکے۔ ارسل ایک پل کے لیے رکا۔ اس نے پاکیزہ کی معصوم آنکھوں کو دیکھا جہاں صرف اس کے لیے فکر تھی۔ نہیں، آج باہر حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم گھر پہ رہو اور کہیں باہر مت نکلنا۔ اس کا لہجہ حکم نامہ نہیں بلکہ نصیحت جیسا تھا۔ ارسل کے جانے کے بعد گھر میں جیسے ہو کا عالم طاری ہو گیا۔ بیگم ہاشم اپنے کمرے میں بند تھی اور ہاشم صاحب بھی کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ پاکیزہ کا دل کسی انجانے خوف سے ڈر رہا تھا۔ وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک اسے صوفے کے نیچے ایک چھوٹا سا میموری کارڈ گرا ہوا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھایا اور غور سے دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات کلثوم کا شوہر جب بھاگ رہا تھا تو شاید یہ اس کی جیب سے گرا ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے ارسل کو بتانا چاہیے، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ پاکیزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ارسل کے آفس جائے گی۔ اس نے ایک پرانی ٹیکسی منگوائی اور آفس کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ راستے میں اسے محسوس ہوا کہ کوئی کالی گاڑی ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ اس نے ڈرائیور سے رفتار تیز کرنے کو کہا، مگر وہ گاڑی مسلسل ان کے پیچھے تھی۔ جیسے ہی وہ ایک سنسان موڑ پہ پہنچے، اس کالی گاڑی نے ٹیکسی کا راستہ روک لیا۔ دو آدمی باہر نکلے، ان میں سے ایک کلثوم کا شوہر تھا۔ باہر نکلو، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کارڈ تمہارے پاس ہے، وہ چلایا۔ پاکیزہ کا سانس رکنے لگا۔ اس نے ہمت جمع کی اور گاڑی کا دوسرا دروازہ کھول کر دوسری طرف بھاگنے لگی۔ وہ ایک زیر تعمیر عمارت کے اندر گھس گئی۔ پیچھے سے ان کی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ کہاں تک بھاگو گی؟ وہ کارڈ ہمیں دے دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گی۔ پاکیزہ ایک اونچی دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔
اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ باہر سنائی دے رہا ہوگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ارسل کا نمبر ملایا۔ اس بار بیل جا رہی تھی۔ ہیلو ارسل صاحب، میری بات سنیں، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ پاکیزہ تم کہاں ہو؟ تمہاری آواز ایسی کیوں ہے؟ ارسل کا لہجہ ایک دم سے بدل گیا۔ میں اس پرانی بلڈنگ میں ہوں جو آپ کے آفس کے پیچھے ہے۔ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، ان کے پاس بندوق ہے۔ ارسل صاحب، میرے پاس وہ کارڈ ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہی رہو، ہلنا مت وہاں سے، میں آ رہا ہوں۔ ارسل کی آواز میں کیسی شدت تھی جیسے وہ زمین و آسمان ایک کر دے گا۔ پاکیزہ وہیں دبک کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ وہ کلثوم کا شوہر تھا جسے کسی نے زمین پر پٹک دیا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ یہ ارسل کی آواز تھی۔ پاکیزہ دیوار کے پیچھے سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ ارسل اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ ارسل نے شخص کو اتنی بے رحمی سے مارا تھا کہ اس کا چہرہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ جیسے ہی ارسل کی نظر پاکیزہ پہ پڑی، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کی طرف بھاگا۔ اس نے پاکیزہ کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور اس کے چہرے کا جائزہ لینے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ اس کی آواز لرز رہی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا۔ پاکیزہ نے ہچکی لیتے ہوئے وہ کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کارڈ ان کا ہے، شاید اس میں آپ کی فائلز ہیں۔ ارسل نے کارڈ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے پاکیزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اسے اس طرح گلے لگایا تھا۔ پاکیزہ کو اس کے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جو بہت ہی تیز تھی۔ باہر میں جائیے کارڈ، مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ اس نے اپنا سر پاکیزہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ تم پاگل ہو؟ اکیلی یہاں کیوں آئی؟ پاکیزہ اس کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ میں صرف آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پولیس نے ان دونوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ واپسی پر ارسل خود گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے ایک ہاتھ سے پاکیزہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ آج اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا، ارسل نے سڑک پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ مجھے معاف کر دو پاکیزہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ میں نے تمہیں وہ سمجھا تو تم نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ پاکیزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ ایگریسو سختی اب پچھتاوے میں بدل چکی تھی۔ آپ کو اب یقین ہو گیا کہ وہ تصویریں میں نے نہیں کھنچوائیں؟ مجھے اس دن بھی یقین ہو گیا تھا جب تم نے اس غریب مزدور کی مدد کی تھی، مگر میری انا مجھے ماننے نہیں دے رہی تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں پھر سے کسی پہ بھروسہ نہ کر لوں۔ وہ گھر پہنچے تو بیگم ہاشم اور ہاشم صاحب بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب انہیں سب پتہ چلا تو بیگم ہاشم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے پاکیزہ کو گلے لگا لیا اور اپنی بدسلوکی پر معافی مانگی۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں تھے، ارسل نے وہ کارڈ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ اس میں نہ صرف وہ فائلز تھی بلکہ کلثوم اور اس کے شوہر کی وہ ریکارڈنگز بھی تھیں جہاں وہ ارسل کو برباد کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ ان ریکارڈنگز میں صاف واضح تھا کہ پاکیزہ بالکل بے گناہ تھی اور اسے صرف مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ارسل نے لیپ ٹاپ بند کیا اور پاکیزہ کے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب سے تم یہاں نہیں سو گی، اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ پاکیزہ نے شرما کر سر جھکا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمرہ، یہ گھر اور یہ ارسل ہاشم اب تمہارا ہے۔ اس نے پاکیزہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی مشکل انسان ہوں، میرا غصہ بہت برا ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ پاکیزہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا غصہ ہی تو آپ کی پہچان ہے، بس اسے مجھ پہ استعمال مت کیجیے گا۔ ارسل ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو پاکیزہ نے پہلی بار سنی تھی۔ کوشش کروں گا۔ آفس کی ان تمام تلخیوں اور سازشوں کے خاتمے کے بعد حویلی کی فضا پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی۔ ارسل نے آفس کے معاملات کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، مگر اس کی شخصیت میں آئی تبدیلی ان سب کی نظروں میں تھی۔ وہ جو کبھی رات کے گھر لوٹتا تھا اب سورج ڈھلنے سے پہلے ہی اپنی گاڑی پوش میں کھڑی کر دیتا۔ ایک شام جب آسمان پر سرمائی بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے درختوں کو گدگدا رہی تھی، پاکیزہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ارسل خاموشی سے پیچھے سے آیا اور کچن کے دروازے کی فریم سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ہلکے بھورے رنگ کا ڈھیلا سا کرتا پہنا ہوا تھا اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں ترتیب دے رہا تھا۔ کتنی دیر ہے اس چائے میں؟ ارسل کی آواز میں اب وہ پرانی کرختگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی اپنائیت بھرا حق تھا۔ پاکیزہ ہڑبڑا کے مڑی۔ بس ابھی لاتی ہوں، آپ لاؤنج میں بیٹھیں۔ نہیں، آج لاؤنج میں نہیں پئیں گے۔ ارسل نے آگے بڑھ کے چولہا بند کیا اور پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوپر بالکنی میں چلو، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر اوپر کمرے کی بالکنی میں آ گیا۔ وہاں سے سامنے پھیلا ہوا لان اور دور نظر آتے پہاڑ ایک سحر انگیز منظر پیش کر رہے تھے۔ ارسل نے اسے کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔
اپنا ایک ہاتھ اس کے گھٹنے پر رکھتے ہوئے وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے پاکیزہ، میں نے زندگی کو ہمیشہ ایک جنگ سمجھا تھا جہاں صرف جیتنا ضروری ہوتا ہے۔ ارسل نے دھیمی آواز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ لیکن اس رات جب میں نے تمہیں اس پرانی بلڈنگ میں ان گنڈوں کے سامنے دیکھا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ ہارنا کسے کہتے ہیں۔ اگر تمہیں ذرا سے بھی خراش آ جاتی تو میں اپنی تمام تر طاقت کے باوجود خود کو دنیا کا سب سے کمزور انسان سمجھتا۔ پاکیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب کوئی پردہ نہیں تھا۔ ارسل صاحب، آپ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھی۔ آپ نے خود کو نفرت کی چادر میں چھپا رکھا تھا، شاید اس لیے کہ میں سچائی سے ڈرتا تھا۔ ارسل نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی انگلیوں کو سہلانے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اس مجبوری نے مجھے وہ راستہ دکھایا جو میں خود کبھی ڈھونڈ نہ پاتا۔ اسی لمحے بارش کی ہلکی پھوار شروع ہو گئی۔ پاکیزہ اٹھنے لگی مگر ارسل نے اسے وہیں روکا۔ بھیگنے دو، یہ بارش اب ہمیں ڈرانے کی نہیں بلکہ یہ گواہ رہے گی کہ ارسل ہاشم اب بدل چکا ہے۔ اس نے پاکیزہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ وہ دونوں بالکنی کی منڈیر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ارسل نے پیچھے سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور اس کے سر پہ اپنی تھوڑی ٹکائی۔ بارش کی بوندیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی مگر اس بار اس میں وہ سردی نہیں تھی جو اس رات تھی جب ان کا رشتہ شروع ہوا تھا۔ پاکیزہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دی ہے۔ وہ کالی کافی والا ڈرامہ، وہ زبردستی کے کام، میں اب بھی جب ان باتوں کو سوچتا ہوں تو مجھے اپنی ذات سے گھن آتی ہے۔ ارسل نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ کہ تم واقعی مجھے معاف کر پاؤ گی؟ پاکیزہ مڑی اور اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ معافی تو تب ہوتی ہے جب دل میں کوئی ملال ہو۔ میرے دل میں اب صرف وہی جگہ ہے جو آپ نے بنائی ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے گا، مجھے آپ کا یہ بدلا ہوا روپ اچھا لگتا ہے مگر آپ کی وہ اگریسونیس کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہی تو ارسل ہاشم ہے۔ ارسل مسکرایا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ کہیں نہیں گئی، بس اب وہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا جس میں پچھتاوا بھی تھا اور آنے والے کل کا وعدہ بھی۔ اگلے دن ارسل نے آفس سے چھٹی لی اور پاکیزہ سے کہا کہ وہ تیار ہو جائے۔ اس بار وہ اسے کسی پہاڑی پر یا کسی عام ریسٹورنٹ میں نہیں لے گیا بلکہ وہ اسے شہر کے ایک پرانے حصے میں لے گیا جہاں پرانی طرز کی عمارتیں اور تنگ گلیاں تھیں۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ پاکیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں میرا بچپن گزرا ہے۔ ارسل نے ایک چھوٹی سی لکڑی کے کام والی حویلی کے سامنے گاڑی روکی۔ میری دادا کا یہ گھر اب خالی ہے مگر جب بھی میں بہت زیادہ پریشان ہوتا ہوں میں یہاں اکیلا آتا ہوں۔ آج میں یہ اکیلا نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ حویلی میں مٹی اور پرانی لکڑی کی ایک دل فریب خوشبو رچی ہوئی تھی۔ ارسل اسے ہر کونے میں لے گیا۔ اسے وہ دیوار دکھائی جہاں اس نے بچپن میں پینسل سے نشان بنائے تھے اور وہ صحن دکھایا جہاں وہ گرمیوں کی دوپہر میں کھیلتا تھا۔ وہاں ایک پرانا جھولا لگا ہوا تھا۔ ارسل نے پاکیزہ کو اس پر بٹھایا اور خود اسے آہستہ آہستہ جھلانے لگا۔ پاکیزہ، یہاں بیٹھ کر میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے گی جو بالکل میری طرح ہوگی، ضدی اور غصیلی۔ ارسل نے جھولا روک کر اس کے سامنے جھک کر بیٹھ گیا۔ مگر تم آئی، بالکل خاموش اور ٹھنڈی ہوا کی جھونکے کی طرح۔ تم نے مجھے یہ سکھایا کہ خاموشی میں بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی۔ اسے کھولا تو اس میں ایک بہت ہی سادہ مگر نفیس ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ وہ نکاح تو زبردستی کا تھا، اس میں نہ خوشی تھی نہ تمہاری مرضی۔ ارسل نے انگوٹھی نکالی اور پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ آج میں ارسل ہاشم پورے ہوش و حواس میں اور اپنی مرضی سے تم سے پوچھتا ہوں کہ تم اس بدتمیز اور اکھڑ مزاج انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا پسند کرو گی؟ پاکیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ ارسل نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ دیا۔ یہ اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ واپسی پر گاڑی میں ایک بہت ہی خوبصورت خاموشی تھی۔ ارسل نے ہلکی آواز میں کوئی پرانا گیت لگا رکھا تھا۔ اچانک اس نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ آئس کریم اس موسم میں؟ پاکیزہ نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، کیونکہ شادی کے بعد ہم نے کبھی وہ نہیں کیا جو عام لوگ کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ تمام لمحات جئیں جو میں نے اپنی نفرت کی وجہ سے ضائع کر دیے۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آئس کریم کھانے لگے۔ لوگ گزر رہے تھے، گاڑیاں چل رہی تھیں مگر ان دونوں کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ارسل نے جان بوجھ کر پاکیزہ کے چہرے پر لگی تھوڑی سی آئس کریم اپنے رومال سے صاف کی۔ اس کا انداز اتنا روکھا مگر محبت بھرا تھا کہ پاکیزہ کا دل چاہا کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ گھر پہنچ کر رات کا اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ بیگم ہاشم سو چکی تھی اور حویلی میں سکون تھا۔ ارسل نے کمرے کا دروازہ کھولا تو پورا کمرہ
موم بتیوں کی روشنیوں سے مہک رہا تھا۔ یہ کب کیا آپ نے؟ پاکیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ جب تم تیار ہو رہی تھی تب میں نے ملازموں کو ہدایت دے دی تھی۔ ارسل نے اسے کمرے کے بیچ میں لا کر کھڑا کیا۔ اس نے پاکیزہ کا دوپٹہ آہستہ سے اس کے سر سے سرکایا۔ آج کے بعد اس کمرے میں کوئی صوفہ تمہارا بستر نہیں ہوگا۔ میں نے تمہاری زندگی میں بہت سی تلخیاں بھری ہیں، مگر اب میں اس کمرے کو تمہارے لیے دنیا کی سب سے پرسکون جگہ بنا دوں گا۔ اس نے پاکیزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اس بار اس کی گرفت میں کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو پاکیزہ کو پگھلا رہی تھی۔ ارسل نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیری اور اسے خود سے مزید قریب کر لیا۔ پاکیزہ، لوگ کہتے ہیں کہ محبت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم سے اسی لمحے محبت ہو گئی تھی جب تم نے میرے گرتے ہوئے وجود کو سہارا دیا تھا۔ میں بس اسے ماننے سے ڈر رہا تھا۔ پاکیزہ نے اپنا سر اس کے سینے پر ٹکایا۔ میں نے تو اسی دن آپ کو معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے پہلی بار میرے لیے کافی دوبارہ بنانے کا کہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ کے اس غصے کے پیچھے ایک پیاسا بچہ چھپا ہوا ہے۔ ارسل ہنسا، ایک گہری اور مردانہ ہنسی۔ اس نے اسے اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھا دیا، خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے پیروں سے جوتے اتارے۔ آج سے تم اس گھر کی ملکہ ہو اور میں تمہارا سب سے وفادار خادم، اس نے شرارت سے کہا۔ ارسل صاحب، آپ حد سے زیادہ رومانوی ہو رہے ہیں، پاکیزہ نے شرما کر کہا۔ ابھی تو شروعات ہے مسز ارسل، ابھی تو مجھے وہ تمام دن لوٹانے ہیں جو میں نے تمہیں رلا کر گزارے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بیڈ پر اپنے برابر لٹایا۔ باہر کی چاندنی اب کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ ارسل نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کے وجود کی حد کو محسوس کرنے لگے۔ یہ وہ سکون تھا جو کسی محل میں نہیں بلکہ ایک دوسرے کے اعتبار میں تھا۔ ان کی کہانی اب ایک ایسی منزل پر تھی جہاں صرف سچائی اور خالص محبت کا راج تھا۔ ارسل نے سونے سے پہلے اس کے کان میں دبی آواز میں کہا، یاد رکھنا، اگر کبھی میں دوبارہ غصہ کروں تو بس میرا ہاتھ پکڑ لینا، میرا سارا غصہ تمہارے لمس سے ختم ہو جائے گا۔ پاکیزہ نے مسکرا کر اس کی باہوں میں خود کو مزید سمیٹ لیا۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی ایسی رات تھی جہاں کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی آنسو نہیں تھا، بلکہ صرف ایک خوبصورت مستقبل کا خواب تھا۔